یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ 2013 میں آج ہی کے روز بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں تخت ادار کو چومنے والے محمد افضل گورو کی برسی کے موقع پر آج پورے مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے، جس کے باعث ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ سڑکیں سنسان اور بازار ویران پڑے ہیں۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے دی ہے، جبکہ تمام دوسری آزادی پسند تنظیموں اور رہنماؤں نے اس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے محمد افضل گورو کو 2013 میں آج ہی کے روز، جبکہ محمد مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 میں جدوجہد آزادی کشمیر میں بھرپور کردار ادا کرنے کی پاداش میں تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر ان کی میتوں کو جیل احاطے میں ہی دفن کر دیا تھا۔ میروائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم حریت فورم نے بھی محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج اور منگل کو مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال کی مکمل حمایت کی ہے۔ دوسرے آزادی پسند رہنماؤں بلال احمد صدیقی، خواجہ فردوس احمد وانی، غیر قانونی طور پر نظربند رہنما عبدالصمد انقلابی، محمود احمد ساگر اور سید اعجاز رحمانی نے بھی دونوں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں تخت ادار پر لٹکانے کو انصاف کا قتل قرار دیا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں پاکستانی وزارت خارجہ میں آزاد کشمیر کے پارلیمانی اور رہنماؤں کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے آئندہ کی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ بھارتی دارالحکومت دہلی میں انتخابات کے ایگزٹ پول کے نتیجے میں نریندر مودی کی بی جے پی کو عام آدمی پارٹی کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارتی لاک ڈاؤن اور ظالمانہ محاصرے کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں جہاں تعلیم، تجارت اور ذرائع ابلاغ سمیت ہر شعبہ زندگی متاثر ہوا، وہیں گھٹن زدہ ماحول کی وجہ سے لوگوں بالخصوص خواتین اور بچوں کی ذہنی صحت پر خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ معروف صحافی اور BBC اردو کی رپورٹر پرینکا دوبے کا کیا کہنا ہے، سماعت فرمائیے۔ 5 ڈسٹرکٹس میں نے ٹریول کیا کیپٹل سری نگر کے ساتھ، اور بڑی تعداد میں لوگوں سے اکراس ایج گروپس میں نے ملاقات کی، بچوں سے لے کے بڑی عمر تک، اسپیشلی مینٹل ہیلتھ سینٹرز۔ وہاں پہ پیشنٹس بہت زیادہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں جو ذہنی طور پہ پریشان ہیں، ان کو ڈپریشن ہو رہا ہے، سٹریس ہو رہا ہے، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہے۔ اس میں ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بچوں کی جو تعداد ہے اور عورتوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بچوں پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ اس کانفلکٹ کی وجہ سے جو لمبی وقت سے یہ کانفلکٹ چلی آ رہی ہے اور ابھی پچھلے 6 مہینے میں ایک دم اپنے پیک پر جو سٹریس پہنچا ہے کی وجہ سے بچے کیج ہو گئے ہیں، وہ نہ گھر سے نکل سکتے ہیں، نہ گھر میں رہ سکتے ہیں، اسکول ان کے بند ہیں، کھیل نہیں سکتے باہر، بیہیویئرل ایبنارملٹیز بچوں میں آ رہی ہیں، غصہ زیادہ آ رہا ہے۔ جن لوگوں سے میں نے ملاقات کری اس میں یہ بات بالکل سیریس ہے کہ پیلٹ کا جو شکار ہو گئے ہیں، مطلب ٹین ایجرز ہیں، اس کے ساتھ میں اگر کسی کے گھر میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ اپنا کوئی فیملی کا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہو اس کانفلکٹ میں، یا پھر کوئی ڈیٹین کر لیا گیا ہو، کبھی گھر میں ریڈ پڑی ہو، تو ایسے لوگ وہ جو ریڈ کی جو نوکس ہوتی ہیں ان چیزوں کا جو اثر ہے اس سے نکل نہیں پاتے ہیں، بچے خاص طور پر۔